بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنه أهلك من كان قبلكم رواه مسلم وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ معزز حاضرین، اسلامی کیلنڈر کا چوتھا مہینہ ہم پر سے گزر رہا ہے جس کو ہم ربیع الثانی کہتے ہیں۔ آج کے خطبے میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کون تھے، اس بارے میں ہمارے معاشرے میں بڑا غلو پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو ان کو صحابہ سے بھی اونچا درجہ دے دیتے ہیں، اور بدعتی حضرات جو ہے ان کی شان میں ایسا غلو کرتے ہیں، ایسی من گھڑت جھوٹی واہیات قسم کی روایتیں بیان کرتے ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کبھی بھی مسلمان کو تکلیف آئی تو یا غوث المدد کا نعرہ لگاتا ہے انسان۔ تو انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم بتائیں گے کہ عبد القادر جیلانی بالآخر کون تھے، وہ نیک تھے، ان کی صحیح کرامتیں کیا تھیں اور کیا کیا غلو کرتے ہیں، اور خطبے کا کیا پیغام ہوگا انشاءاللہ خطبے کے آخری میں ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے ایک چیز کو ایک مقام دیا ہے، اس سے اس چیز کو اوپر اٹھا دینا، یہ اصل میں غلو کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا حدیث میں، اے مومنو دین میں غلو نہ کرو، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے جو مقام دیا ہے وہی مقام دو۔ اگر تم اس سے اس کو اونچا اٹھاؤ گے، چاہے رسول کو کرو یا کسی بھی شخصیت میں کرو، تو کیا ہوگا؟ اسی چیز نے جو ہے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ تیسری آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقیقی دوست کون ہوتے ہیں۔ ان کے اندر دو صفتیں چاہیے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں ہمارے پاس جو چوتھا اس کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر کا مہینہ ہے، ربیع الثانی ہے، لیکن بدعتیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ربیع الاول کو 12 وفات بولتے ہیں، اور اسی طریقے سے ربیع الثانی کو یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں قادر کا مہینہ ہے یہ۔ حالانکہ ناموں کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام بتائے اسی ناموں پر باقی رہنا چاہیے۔ یہ مہینے کا نام ربیع الثانی ہے اور اس سے پہلے کا نام ربیع الاول ہے۔ اب یہ کہاں سے آیا غلو؟ آپ قرآن، آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا سب سے پہلے جو دنیا میں غلو کسی بھی نیک آدمی کو چڑھانا، اسی وجہ سے دنیا میں شرک پیدا ہوتا ہے، تو یہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں پیدا ہوا۔ شیطان ان کے پاس جا کے بولا تمہارے درمیان نیک لوگ بہت رہتے ہیں، تو کیا کرو، سب سے پہلے تم ان کا اسٹیچو بناؤ، اسٹیچو بنا کو اپنے پاس رکھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ توحید مٹتی گئی، ایمان جاتا رہا، تو شیطان آ کے بولا انہوں مرنے کے بعد اس کی پوجا شروع کرو۔ تو نیک لوگوں کے میں غلو کرنا اور فوٹو کی وجہ سے دنیا میں شرک کی آغاز ہوا ہے۔ اور آج بھی دیکھ سکتے ہیں بدعتیوں کو اپنے اپنے دکانوں میں اجمیر کی تصویر، بندہ نواز کی تصویر، فلاں پتہ نہیں کن کن کی تصویر لگا کے رکھتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں بولتے ہیں یہ ہمارے پیر ہیں، ہرئی پگڑی بلے کو ہے، لمبی داڑھی ہے، اور ہاتھ میں جو ہے 5 ہاتھ بولے 5 انگلیاں بولے 10 انگوٹھیاں اس میں ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کو پیرانے پیر بول کے پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات کر کے جو ہے شرک میں غلو کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ غلو، یہودیوں نے عزیر کے بارے میں کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ عزیر اللہ کے رسول تھے، اور اسی طریقے سے کرسچنوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ غارت کرے ان کو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دنیا میں جو بھی کسی بھی شخصیت میں غلو کرتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، کوئی بھی صحابی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلو ہرگز پسند نہیں تھا۔ کئی لوگوں نے آپ کے سامنے تعریف کرنا شروع کیا تو آپ کیا کہتے تھے؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله۔ آپ کہتے تھے لوگو میری شان میں وہ غلو مت کرو جیسا کہ کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تم کہو میں
اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ معزز حاضرین، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے یا خیرنا وابن خیرنا، یعنی آئے اللہ کے نبی آپ سب سے بہتر ہیں، سب سے بہتر کے بیٹے ہیں۔ نبی کو معلوم ہوا کیا کہ ذرہ چڑھا رہے مجھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا شیطان کی بات میں آ کے مجھے نہیں چڑھانا، بلکہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور نسائی کی روایت میں یہ الفاظ آئے ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل، کہا لوگو مجھے پسند نہیں ہے کہ تم مجھے اس جگہ سے اٹھاؤ جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ چنانچہ ہماری مساجد میں دیکھیں گے آپ، یہاں تو محراب میں نہیں ہے، ایک طرف اللہ لکھتے دوسری طرف محمد لکھتے، علماء بولتے اللہ اور اس کے رسول کو ایک درجے میں رکھے جیسا ہے یہ۔ اور آج معاشرے میں پتہ نہیں کیسا کیسا شرک آتا ہے، قل هو اللہ احد بولے تو اللہ اکیلا ہے، احد میں میم جمع جلے تو احمد ہو جاتا، کہتے نعوذ باللہ۔ اللہ کو اللہ کی جگہ رکھیں، رسول کو رسول کی جگہ رکھیں۔ رسول نے اپنے زندگی میں کوئی ایسی چیز پسند نہیں فرمائی جس کی وجہ سے غلو آئے، بلکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لوگو مجھے یونس سے بھی مت بڑھاؤ، حالانکہ اللہ کے نبی کا درجہ نبیوں میں سب سے بڑا ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، مجھے یونس ابن متہ سے بھی مت چڑھاؤ، لہذا تم سے پہلے لوگ نیک لوگوں کو چڑھا چڑھا کر غارت ہوگے، تم بھی ایسے ہی غارت ہوگے۔ معزز حاضرین، ربیع الثانی کے مہینے میں ہمارے پاس شاید کل تھی وہ 11ویں 12ویں کے نام سے پتہ نہیں لوگ کیا کیا مناتے ہیں، اسے کیا بولتے 11ویں شریف، حالانکہ عید کے ساتھ شریف کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے لا لے کے 11ویں شریف 12ویں شریف سندل میں ہاتھ مار کے جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ ہاتھ دیوار پر مارتے ہیں، وہ کیا بولے تو 11ویں شریف کی دعوت کی نشانی ہوتی ہے وہ۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اصل کون تھے، وہ کیا تھے آپ کو بتاتے، دیکھیے ان کا نام کیا تھا، عبد القادر بن ابی صالح ان کا نام تھا، ابو محمد محی الدین ان کا نام تھا، حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور کہتے تھے آپ رحمہ اللہ حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہیں۔ کیا معلوم ہوتا ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا تعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے جا کر مل جاتا ہے، شاید اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے ان کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں 5ویں صدی ہجری کے عالم دین، بولے تو تقریباً آج سے اگر آپ دیکھیں گے ہم تو گزر رہے ہیں 14ویں ہجری سے، تو سمجھیے تقریباً آج سے 1200 سال پہلے تقریباً 5ویں صدی ہجری کے عالم دین تھے وہ، تقریباً سمجھیے 1000 سال گزر گئے دنیا کو۔ ایران کے شمالی مغربی حصے میں پیدا ہوئے، ہمارے پاس کون بھی بچہ پیدا ہوا تو بدعت یا نام رکھتے، جیلان بشا ایسا نام رکھتے ہیں، حالانکہ جیلانی کیا ہے، جہاں وہ پیدا ہوئے وہ ایریا کا نام ہے وہ۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں آج لوگ نام رکھو بولے تو پتہ نہیں بدعتیوں کے نام رکھتے ہیں، بچی پیدا ہوئے تو رابعہ بصری بولتے ہیں، بصری بولے تو بصرے کی جگہ کا نام ہے وہ، آپ رابعہ رکھو بصری مت رکھو، بلکہ وہ جہاں پیدا ہوگی ویسا، لہذا بدعتیوں کا کوئی سا بھی نام ہے وہ نام لا کے ہم سب رکھ لیتے ہیں، لہذا جیلان بادشاہ جیلانی بادشاہ یہ سب نام نہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھیے کہتے ہیں 18 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے بغداد روانہ ہوئے، اور عبد القادر بولتے لوگ، ویسا نہیں، عبد القادر رحمہ اللہ ان کی تربیت میں ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ ان کی ماں ان کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتی ہے، تو جب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی جگہ سے نکلتے ہیں تو جا کر پوچھتے ہیں اے امی جان میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیتے کیا؟ بولے رو کر اجازت دیے، بولے میں اپنے بچے کو بھیج رہی ہوں، پتہ نہیں میرا بیٹا علم حاصل کر کے آئے گا یا نہیں، اور میں شاید میں اپنے بچے کو دوبارہ دیکھ سکوں گی یا نہیں۔ یہ ماں کی تڑپ تھی۔ معزز حاضرین، ان کے گھر میں کہا جاتا ہے 40-50 افراد تھے، بھائی بہن 20-7 بھائی اور کئی بہن تھے۔ علم حاصل کرنے کے وقت حکمرانوں، وزراء، علماء کی ہدایت کا ذریعہ بنے، کئی گمراہ لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر توبہ کی ہے، لیکن دیکھو آج عبد القادر جیلانی کے نام پر کئی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے بھٹکتی انسانیت کو جنت کا راستہ دیا۔ معزز حاضرین، آپ کیسے تھے؟
کیا آج کی بدعتیوں کی طرح کیا عبد القادر جیلانی بھی بدعتی تھے؟ بلکہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ سلفی تھے، ان کا عقیدہ وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا وہ عقیدہ تھا جو حضرات صحابہ اکرام کا تھا۔ دیکھیے آپ بہترین مؤثر واعظ مبلغ تھے، صاحب قلم تھے، موحد تھے، ان کا عقیدہ سلفی طریقے کا تھا۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مسلکن جو ہے حنبلی تھے، لیکن ان کا عقیدہ صحیح تھا، ان کی زندگی میں دور دور تک آپ شرک نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ یہ بات ہے کہ وہ ذرا زہد اور تصوف سے تھوڑا متاثر ہوئے تھے۔ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، یہ کتاب بدعتیوں کو پسند نہیں آتی، کیوں بولے تو اگر ان کا وہ عقیدہ ہے جو حضرات صحابہ کرام اور تابعین کا تھا بولے تو یہ بدعتیوں کو وہ عقیدہ جو ہے پسند نہیں آتا۔ اس واسطے عبد القادر جیلانی کو مٹھا لے لے کے ان کی کتاب غنیۃ الطالبین کا انکار کر دیتے ہیں، یہی حقیقت ہے۔ غنیۃ الطالبین جو ہے کتاب لکھی، اور جو ہے اس کتاب میں جو ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کی کتابوں میں بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں سارے ملا کر جمع کر دیا۔ اس کی عبارت آپ کو پڑھ کر سناتے دیکھیے، اس کتاب میں انہوں نے کیا کہا۔ کہتے ہیں ایک جگہ اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، لوگوں سن لو میرا وہی عقیدہ ہے جو سلف کا عقیدہ ہے، میرا وہی عقیدہ ہے جو حضرات صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے۔ اگر آج کا بدعتی صرف ان کی یہ عبارت سن لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ توبہ کر لے گا۔ اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں دیکھو، علیکم بالاتباع من غیر ابتداء، کہتے ہیں لوگوں رسول اللہ کی اتباع کرو، سنت کو لازم پکڑو، کبھی بدعت کے پیچھے نہیں جانا۔ اور بولے علیکم بمذہب السلف الصالح امشوا فی الجادۃ المستقیمہ، کہا سلف صالحین کے منہج پر چلو۔ یہ کون تھے؟ ایک سلفی عالم دین تھے، اسلاف میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگر تم ان کے راستے پر چلو گے یقیناً جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ اور کیا کہتے ہیں دیکھیے، فعلی المؤمن اتباع السنۃ والجماعہ، مومن پر ضروری ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑے۔ آج کی بدعتی کی زندگی میں جھانک کر دیکھو، آپ کو حد نگاہ تک ایک سنت نظر نہیں آئے گی، یا تو پگڑی سنت یا میٹھا کھانا سنت، ورنہ تو نماز کا طریقہ، نہ روزے کا طریقہ، نہ اپنے زندگی میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے۔ اور کہتے ہیں جماعت کو لازم پکڑو۔ کیا جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم الگ سے جماعت بنائے؟ نہیں، کیا کہتے ہیں دیکھو، والجماعت متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت کا مطلب یہ ہے آپ نے حضرات صحابہ کرام کی شکل میں جو جماعت چھوڑی ہے اس پر چلو، نہ کہ تم الگ سے جماعت بناؤ۔ معزز حاضرین، ماشاءاللہ اگر آج کا کوئی بدعتی ٹھنڈے انداز سے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے اس قول کو سن لے گا تو وہ اپنے بدعت سے توبہ کرے گا۔ کیا کہتے ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈائریکٹ میرے سے سوال کرو، میں تمہارا سوال سنتا ہوں، تو بیچ میں کسی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جا کے آپ بدعتیوں کو پوچھتے تو میں کئی کو جو ہے بندہ نواز کو پوچھتے، آٹھواں پر سب لوگ لکھتے یا غوث المدد، جشن غوث الورا، اسے پوچھے تو کیا بولتا معلوم ہونے، ایک آدمی سے ملنے جانا کہتا، بیچ میں آفس سیکرٹری ہونا کہتے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے کسی آفس سیکرٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ویسے مثالہ لا کے شرک کو جائز قرار دینے کے لیے ایسے چور راستے نکالتے ہیں۔ اور دیکھو کیا کہتے ہیں، ایک جگہ قبر کو چومنا نہیں، اللہ کی کتابوں میں ہے یہ۔ آج دیکھو یہ لوگ قبروں کو کیا چومتے ہیں، قبروں کے پاس پڑے رہتے ہیں اور بولتے اس پہ ہاتھ بھی نہیں رکھنا۔ اگر طواف ہوگا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کعبۃ اللہ کا طواف ہوگا۔ دنیا میں جب نبی کی قبر کا طواف نہیں ہو سکتا تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی پختہ خبر کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آگے کیا کہتے ہیں دیکھو، اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگو رسول اللہ کی اتباع کرو، بدعت میں نہ پڑو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، شرک نہ کرو۔ یہ عالم دین لوگوں سے کہتے ہیں شرک نہ کرو، اور بولتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو، اگر توکل کرو تو اللہ پہ کرو اور اس کے علاوہ کسی پہ نہ کرو۔ معزز حاضرین، اب علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ان کی کتابوں کو پڑھا تو میں نے ان کو موحد پایا، مگر بعض جگہ غلطی ہوئی تو میں نے مکمل طور پر اس کی اصلاح کر دی ہے۔ معزز حاضرین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کون تھے؟ ایک نیک صفت
اللہ کے ولی متقی باعمل عالم دین، لیکن ہم سمجھتے ہیں ان کی طرف جو کرامتیں منسوب ہیں 99% غلط ہیں، بس ان کا ایک واقعہ وہ صحیح ہے، ایک مرتبہ جو ہے ان کو پھنسایا گیا تھا تو انہوں نے سچ بول کر نجات پالی تھی، اشرفی کا لمبا واقعہ ہے، ہم یہاں ان کو نقل کرنا نہیں چاہتے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی کرامتوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے کئی کتابیں ہاتھ میں لگیں، ایسے لگتا تھا کہ عبد القادر جیلانی کی جتنی کرامتیں ہیں کسی اور کی نہیں ہیں، اور حقیقت میں آپ دیکھیں گے بدعتی مسلمانوں کو صحابہ کرام سے اتنی محبت نہیں جتنا عبد القادر جیلانی سے محبت ہے۔ کبھی بھی بولو عبد القادر جیلانی، غوث پاک، غوث الورا، پتہ نہیں کیا کیا نام بولتے ہیں، حضرات صحابہ کرام کا ایک واقعہ بھی معلوم نہیں ہے، اور وہ احمد نقشبندی ہے، اللہ تعالیٰ یا تو اس کو ہدایت دے یا نہیں تو ایسے غارت کرے، ایسے لاکھوں لوگوں کو یہ غارت کر رہا ہے، آگے بیان کریں گے ہم۔ لوگوں کے سامنے غلط باتیں بول کر ایسے ہاتھ کے اشارے سے بولتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور شروع سے لے کر آخر تک جتنی باتیں بتاتا ہے سب غلط ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے انتقال کے 400 سال بعد، یہ غور سے سنیے بات، یہ 400 سال بعد ایک آدمی نے کتاب لکھی، اس کتاب میں اس نے جھوٹی کرامتیں لکھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے اگر وہ کرامتیں صحیح ہوتی تو ان کے انتقال کے فوراً بعد لوگ لکھتے تھے نا، یہ 400 سال بعد لکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جھوٹی کرامتیں بہت ہیں۔ اب دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا جو ہے لوگ آج آپ کو نہیں مانتے جتنا عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں۔ دیکھو کیا کیا نام لکھے ہیں کتابوں میں ان کے، کیا کیا بدعتیں نے خوب چڑھایا، بولے غوث الاعظم ہیں ایک، اور دوسرا نام بولے دستگیر۔ دستگیر کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ان کے پاس کفری عقیدہ ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر اس کی توہین ہوتی ہے، عقائد بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ ممبر جو ہے بادلوں میں چل کر جا رہا تھا، کہتے اللہ وہ گرنے گئے تو عبد القادر جیلانی نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دستگیر اس کے پیچھے یہ ہے، اور بولتے ہیں پیران پیر، اور بولتے ہیں محبوب سبحانی، قطب ربانی، محی الدین، شیخ الشیوخ، سلطان الاولیاء، سردار اولیاء، قندیل لامکانی، امام الاولیاء، قطب اوحد، زعیم العلماء، خطب بغداد، غوث سمدانی، یہ سب دیکھو، جشن غوث الورا، پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کے بارے میں ہم کو جو بتایا کہ صحیح نام رکھو، ناموں میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ جو نام ہم نے آپ کے سامنے بتائے وہ نام بدعتی اپنے بچوں کو رکھتے ہیں، جیلان بادشاہ، غوث بادشاہ، اور جو ہے پیران محمد پیراں، ایسا نام دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، اور مرکیال وغیرہ میں یہ نام بہت رکھتے ہیں، بدعتی اپنے ناموں کو رکھتے ہیں، غوث بادشاہ، قادر بادشاہ، محبوب سبحانی، دستگیر، حالانکہ ناموں کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ نے ان کی ذات میں غلو کیا تو سنی علماء بھی مکمل طور پر اسی پر چل گئے، لہذا معلوم ہوتا ہے آج امت میں لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ رسول اللہ کے کتنے نام ہیں، مگر جو ہے عبد القادر جیلانی کے نام بولا تو ایک سانس میں پورے نام گنوائے گا۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات ہمیں یہ ہے کہ ہمیں جھوٹی کرامتیں بھی مکمل طور پر اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ کیا کیا ہے، ایک ایک کرامت سنتا ہوں جو آپ ہنستے جائیں گے۔ غلو کیا کیا دیکھیے کیا بولتے معلوم ہے، ان کے شخصیت میں غلو کر کے یہ بتایا گیا وہ چاہے تو لوح محفوظ پر وہ مکمل طور پر حکومت کر سکتے ہیں۔ لوح محفوظ کہیں آسمانوں میں ہے، آج تک کوئی نبی وہاں تک نہیں پہنچا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں دیکھو، ایک واقعہ مکمل طور پر بیان کیا، اس میں ایک عورت نے ان سے اولاد مانگی، آج جیسے جا کر خبروں کے پاس اولاد مانگتے ہیں، ایک عورت جا کے ان سے اولاد مانگی، کہتے دربار میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر جو ہے دعا ہی دیا تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے دعا کی، دو بیٹوں کی دعا کی، آسمان سے ندا آئی، کہتے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ہی بیٹا رکھا ہے لہٰذا اس کو ایک ہی بیٹا ملے گا۔ اور بولتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 7 بیٹوں کی دعا کی تو آسمان سے آواز آئی، اے عبد القادر، اے غوث، اتنا ہی تیرے لیے کافی ہے کہ تم نے جو دعا کی تو ہم اس عورت کو 7 لڑکے دے دیں گے۔ کیا لڑکے دینا عبد القادر
القادر جیلانی کے ہاتھ میں ہے؟ کیا لڑکے دینا نعوذ باللہ کسی ولی کے ہاتھ میں ہے؟ نبی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پتہ نہیں یہ جو ہے من گھڑت واقعات پتہ نہیں کہاں کہاں سے لاتے ہیں. اور ایک دیکھیے ان کے قادم کا انتقال ہوا. عبد القادر جیلانی کے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا، کہتے ہیں وہ قادم کا انتقال ہوا تو وہ قادم کی بیوی آ کر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے بولتے، کہتے یا غوث آپ کا خادم دنیا میں رہنا چاہتا ہے، ایسے ہی بولتا ہے. تو آپ نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا، استغفر اللہ، اسرائیل علیہ السلام کو بلائے، کہتے اے ملک الموت ٹھہر جا، میرے خادم کی روح واپس کر دے. اور بولے کہتے اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی، کہتے اس میں روحاں تھے. کہتے کیا روح دکھتی ہے کیا؟ اس کی تھے. تو قوت محبوبیت سے جو ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ٹوکری چھین لی تو کیا ہوا؟ اس کے اندر سے پورے روحاں نکل کر ہر ایک کے جسم میں چلے گئی، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا اس کے بعد ہوا کیا؟ اسرائیل پورا واقعہ بیان کر کے اللہ کے پاس گئے، کہتے اے اللہ، غوث بول کے ایک بندہ ہے، اس کے خادم کی روح نکالا تو انہیں مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تو کیسے نکالتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ اے ملک الموت، وہ غوث نام کا میرا بندہ ہے، اگر وہ پوچھتا ہے تو کیوں اس کے خادم کی روح واپس نہیں کرتا؟ اس واقعے میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ کیا فرشتہ عبد القادر جیلانی کے سامنے مطلب جو ہے کیا اپنی عاجزی کا اظہار کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. ایک بات. دوسری بات، اگر آپ دیکھیں گے فرشتوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا اس کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بات کی لاج رکھے بغیر عبد القادر جیلانی کی بات کو سن کر کے مکمل طور پر جو ہے روح واپس کر دے؟ اور اسی طریقے سے دیکھو یہ بات بھی ہے، کیا کہتے ہیں لوگ، یہ بولتے عبد القادر جیلانی ایک ولی ہیں، ان کے ساتھ 6 اولیاء ہیں. کہتے پورے انہوں کیا کرتے؟ 7 اولیاء مل کو 7 آسمانوں کو تھام کو ہی، کہتے نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہاں سے آیا عقیدہ؟ یہ معمولی تمل ناڈو میں پانی آیا تو لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سک پا رہے ہیں، آسمان کو کیا عبد القادر جیلانی اٹھا سکتے ہیں کیا؟ یہ ایسی بے بنیاد باتیں ہیں. اگر دنیا کا کوئی ادنا سا مسلمان بھی اگر سمجھے گا تو کہے گا یہ جھوٹ ہے. اور آگے کیا کیا بیان کرتا ہے احمد نقشبندی، نعوذ باللہ، بولتا ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو قبر شریف میں اتارا گیا. یہ سنیے، میں سمجھتا ہوں یہ پورے میرے خطبے میں بڑے دلچسپ جھوٹی جو ہے کرامت ہے جو بیان کر رہا ہو. کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہوا، قبر شریف میں لٹایا گیا، منکر نکیر آئے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم پوچھتے ہیں اندر منکر نکیر آ کے بول کے سوال کرے، بولے تو باہر والے آدمی کو کیسے معلوم ہوا؟ ایک سوال ہے، یہ منکر نکیر آ کے پوچھتا ہے عبد القادر سے مر ربو کا. اچھا مر ربو کا پوچھا تو عبد القادر بولے، کہتے اے فرشتو تم میرے صحیح مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہو، سلام کرے بغیر میرے سے بات کرتے گا تمہیں؟ نعوذ باللہ. ابھی احمد نقشبندی کو جب دفن کیا جائے گا تو ساری حقیقت کھل جائے گی. یہاں وہ کہتا ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے پہلے سلام کرو. اچھا فرشتے سلام کرے. اچھا فرشتے سلام کرے بعد عبد القادر قبر میں وہ فرشتوں سے بولتے، کہتے سب سے پہلے میرے سے سوال کرنے سے پہلے میرے سوالوں کا جواب دو تمہیں. اچھا پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا ہمارے پیدا کیے جانے پر تم نے جو ہے کیوں اعتراض کیا؟ آپ جانتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے رب ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں نا، ایسے لوگوں کو دنیا میں تو کیوں پیدا کرتا ہے جو جا کر فساد مچائیں گے؟ حضرت عبد القادر جیلانی فرشتوں سے پوچھے، کہتے اللہ ہم کو پیدا کرتا رہا تو تم اس پر اعتراض کرے کیا؟ تو فرشتے بولتے، کہتے اے عبد القادر ہمیں 2 فرشتے نہیں سارے فرشتے تھے وہاں. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے میرے رب کو تم نے مشورہ دیا فلاں فلاں، تو بولے کہتے وہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرشتوں سے منکر نکیر سے ٹھیک ہے سارے فرشتوں کو جمع کرو. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے وہ عبد القادر جیلانی کی روح جو ہے آسمانوں میں گئی ہے، آسمانوں میں جا کر جو ہے بات کرنے لگے، فرشتوں سے بات کرنے لگے تو فرشتوں کو کیا بھی جواب دینے نہیں ہوا. اس کے بعد فرشتے اللہ کے پاس جا کر بولے، کہتے اے اللہ تیرا بندہ قادر ہے نا، اسے ہم نے پکڑ لیا ہے، انہیں ہم نے نہیں چھوڑ رہا ہے. تو فرشتے عاجز آ کر کیا بولے؟ اے عبد القادر ہم کو چھوڑ دو. اس کے بعد اوپر گئے
تو اوپر جانے سے پہلے جو ہے عبد القادر جیلانی فرشتوں سے بولے کہتے دیکھو فرشتوں میرا کوئی بھی مرید اگر آئے گا نا قبر میں اسے تکلیف نہیں دینا، نعوذ باللہ تکلیف نہیں دینا، اگر تم اس کو تکلیف دو گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے حق میں بد دعا کروں گا۔ اس کے بعد فرشتے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہتے اس میں کیا ہوتا ہے، جا کر بولتے ہیں کہتے اے اللہ یہ عبد القادر جیلانی نام کا ایک آدمی ہم کو پکڑ لیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے فلاں فلاں، تو اس وقت ایک بات یہ آتی ہے اس وقت یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اگر عبد القادر اگر کہتا ہے تو مکمل طور پر اس کو چھوڑ دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لمبے واقعے میں کیا معلوم ہوتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر کے جو سوالات ہوتے ہیں آج تک اس کے بارے میں کوئی ہم کو بتا نہیں سکا، بھلا بتائیے کیا کوئی قبر میں جا کر آج تک واپس آیا کیا؟ آپ کیمرے رکھ لو کچھ بھی رکھ لو، اور بعض مرتبہ تو ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں ذرا بھی ڈر نہیں ہے قبر کا، کیا کرتے ہیں ایک نوجوان کی ویڈیو یوٹیوب میں ہے دیکھیے، اس میں وہ کیا کرتا ہے کسی آدمی کو لا کر دفن کرنے کے بعد کیا ہوتا ویڈیو پکڑ دوں بلا انہیں، لیکن ہوا کیا قبر کے ڈراؤنی منظر نے اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ یاد رکھیے آپ قبرستان کا مذاق نہیں اڑانا، اور آج کل تو قبرستانوں کو جا کر بھی لوگوں کو ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہوتا، کسی آدمی کے جو ہے دفنانے میں جاتے ہیں وہاں فون آتا ہے آپ کہاں ہیں، میں قبرستان میں ہوں، نہیں آپ قبرستان میں جا کر فون بات نہیں کرنا، وہاں جا کر جو ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تو کیا دعا کرتے تھے، بولتے اے لوگو ہمارے سے پہلے تم آ چکے ہو، کل ہم یہاں آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی جو ہے قبروں کی زیارت کرتے تھے، کیوں؟ ہمیں کل جانا ہے۔ آج لوگ مزاروں کو، آستانوں کو، خانقاہوں کو سوال کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور آپ یاد رکھو مسجد میں آئیں گے تو اللہ کے قریب ہوں گے، آپ اللہ کی رحمت ملے گی، لیکن قبروں کے پاس جائیں گے تو لعنت کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، جتنے لوگ وہاں رہتے ہیں وہ ملعون ہیں۔ اور یاد رکھو اگر کوئی آدمی پورے جو ہے درگاہ کی لائٹ کی بل بھی بنتا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس آدمی پر جو وہاں چراغ سلگاتا ہے۔ معزز حاضرین اور کیا کیا کرتے ہیں دیکھو، اور ایک پتہ نہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ ایک عام آدمی کو بدعتیوں کی کوئی ویڈیو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک آدمی اس میں لکھا ہے، ایک آدمی بولتا ہے ایک آدمی بیمار ہوا، کیا وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کے اوپر سے گزر گیا تو وہاں بیماری اچھی ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابراہیم بیمار ہوئے تو کہتے ہیں اے اللہ میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا تو مجھے دیتا ہے۔ معزز حاضرین اس خطبے کے ذریعے ہم آپ کو پیغام دینا کیا چاہتے ہیں، آج ہندوستانی مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا میں کروڑوں مسلمان مکمل طور پر بدعت کے جو ہے بدعت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے گندگی میں چلے جا رہے ہیں۔ میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں، تقریباً 1426 کا واقعہ ہے، 2005 کا واقعہ ہے۔ مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں نماز فجر کی ادا ہونے والی ہے، بازو ایک آدمی جو ہے حالت احرام میں بیٹھا ہے، وہ ٹمیلین سے میرے سے ٹمیلین سے بات کرنے لگا۔ اچھا ہم پوچھے کہاں کے آپ، تو کہاں سے آئے، تو کیا بولتا معلوم ہے اصل میں ترچی والا ہوں، سب سے پہلے ہمیں خواجہ معین الدین چشتی کی اس کی خبر میں حاضری دیا لے، اس کے بعد یہاں آئے سو، اور مکے تک پہنچانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے ہم اس سے بحث نہیں کیے، بحث نہ کرنے کی وجہ سے اس نے کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ میری بیوی سے بات کیجئے۔ نماز کے بعد مجھے جو ہے اپنی بیوی کے پاس لے گیا، جا کر بات کرنا شروع کیا تو اس عورت نے ایک ہی سوال کیا، آپ کون ہیں؟ میں بولا ایک جو ہے اسٹوڈنٹ ہوں، اسلامک یونیورسٹی مدینے میں پڑھتا ہوں، بس اتنا سننا تھا، دونوں بھاگ گئے۔ اسے معلوم ہے اگر بات کرنا شروع کی تو توحید کی بات ہوگی، فلاں کی بات ہوگی۔ بھلا بتائیے اگر کعبۃ اللہ میں جا کر بھی توحید نہیں ملے تو وہ ابو لہب سے بدتر نہیں ہو تو کیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ آج دیکھیے لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر بھی تعویذ نہیں نکلتی، جاتے ہیں حج کو عمرہ کو طواف کر کے آتے ہیں۔ ویسے ہمارے ایک استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک عورت ان سے پوچھتی، کہتے حضرت یہ کالی چادر چڑھا کو ہے نا، کون سے ولی کی خبر یہ؟ نعوذ باللہ ہندوستان میں ہری ہری چادریں دیکھ کر اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ کعبۃ اللہ کے اندر کوئی قبر نہیں ہے، بلکہ ہم
ہم آپ کو بتائیں کہ حج اور عمرہ کرنے والوں کے درمیان جو کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں ان کتابوں میں لکھا ہے جو کعبۃ اللہ میں طواف کرتے نا اس کے نیچے پورے نبیوں کی خبریں ہیں کہتے پتہ نہیں کہاں سے لوگ لا لیے. بدر جب طواف کرتا ہے تو بولتا نبیوں کو کھدل رہا ہوں میں, اور مدینے میں گئے تو بغیر چپل کے گھومتے, بولے سرکار کے قدم پڑے ہمارے قدم وہاں کیسے پڑ سکتے ہیں. کبھی جو ہے وہ چپل نہیں پہنتے, نبی کی قبر کو پیٹھ نہیں دکھانا, الٹا چلتے. ایسی گستاخی, ایسی عقیدے کی جہالت رکھ کر امت مسلمہ کیسے نصرت الہی کے مستحق ہو سکتی ہے. اور میں آج آپ کو بتاؤں 11ویں 12ویں کے نام پر جو ہے بکرے چھوڑے جاتے ہیں. دیکھو وہ بکرے کے گلے میں لکھ کر تھا قادر ولی کا بکرا, اسے کیا کون بھی ہاتھ نہیں چھونا, کہاں گیا تو بھی جو چاہے کھا سکتا ہے. عبد القادر جیلانی کے نام پر بکرا کاٹا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس آدمی پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے, ذبح کر کے خود کھاتا ہے, اپنے دوسروں کو کھلاتا ہے. یاد رکھیے بدعت کا کھانا, ختنے کے کاج کا کھانا, 12ویں کا کھانا, کوئی سا بھی کھانا آئے واپس کر دو, لینا نہیں. اس لیے کہ اگر آپ لے لو گے تو گویا بدعت میں ان کا ساتھ دے رہے ہو. معزز حاضرین, حقیقت میں اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ دنیا میں انبیاء جو ولی تھے اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی تھے. اولیاء کے اگر ولی تھے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیا صحابہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ تاریخ نے تو عبد القادر جیلانی سے پہلے کئی اولیاء دیکھے, بعد میں بھی دیکھے, مگر پتہ نہیں کیا برا ہو ان بدعتیوں کا. ایک شخصیت کو پکڑ لے کے اتنا غلو کر رہے ہیں, اتنا غلو کر رہے ہیں. کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ اسلام کے دائرے سے باہر جا کر نعوذ باللہ اگر بری موت مر گئے تو کیا ہوگا. معزز حاضرین, اللہ حقیقت میں اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان ہے. آج بدعتیوں کے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھو, توحید کا تے بھی نہیں ہے, اللہ کا الف بھی نہیں ہے. جب ایسے لوگ اپنے آپ کو کہیں, اور آپ کو بتاتے ہیں ویلور ہے نا یہاں قریب میں, جانتے ہیں وہاں کا ایک جو ہے گورنمنٹ کا قاضی تھا, اس کا نام تھا انور اللہ. انہیں کیا کرتا تھا, جیسے ہی 11ویں شریف کا مہینہ آتا تو بولتا شرعن 11ویں شریف منانا جائز ہے, اور نیچے کیا لکھتا دیکھو غلامان غوث, غوث کے غلام. ارے ہم رسول اللہ کے غلام نہیں ہو سکتے, اللہ کے غلام ہیں. اپنے آپ کو عبداللہ کہنے کا مطلب کہ اللہ کے غلام ہیں. ہم رسول اللہ کے غلام نہیں ہو سکتے تو غلامان غوث. میرے والد کو اللہ تعالی رحم فرمائے, انتقال ہو چکا, تو میرے والد کیا کرتے تھے, حنفی, وہ فتویٰ لیتے تھے. وہ فتویٰ لے کر دیوبند کو, ندوہ کو, بڑے بڑے مدارس کو خط لکھ کر پوچھتے دیکھو ہمارے ویلور میں ایسا اعلان کرنے والا ایک آدمی ہے, اس کے ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ حنفیوں کا دارالعلوم ندوہ, دارالعلوم دیوبند, وہاں سے فتویٰ آتا ہے 11ویں شریف کا اعلان کرنے والا یہ بدعتی ہے, اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. دیکھو کیسے, اور نیچے لکھتا غلامان غوث, غوث کے غلام. اور بعض لوگ تو دیکھیں گے بولتے ہم جو ہے نبی کے کتے, بلکہ کتوں جیسی آواز بھی کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی طریقے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی شان میں غلو کرنا, چڑھانا, خدا کا درجہ دینا یہ صحیح نہیں ہے. اور یاد رکھیے عبد القادر جیلانی نے اپنی زندگی میں کبھی یہی نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد قبر بناؤ. آپ بتا سکتے ہیں, بدعتیوں سے پوچھ کر دیکھو, ہمارا چیلنج ہے, دنیا میں کسی نبی اور ولی نے اپنے ذات کی طرف لوگوں کو کبھی نہیں بلایا, بلکہ اللہ تو کہتا ہے کونوا عباد لی من دون اللہ. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میری عبادت کرو, ورنہ تو قیامت کے دن, یہ غور سے سنیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا, سب کے سامنے, پوری مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بلائے گا, پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں کو اور تمہاری ماں نے یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرو؟ سارے لوگوں کے سامنے پوچھے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں کہیں گے سبحانک, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, دنیا میں کوئی نبی اپنے ذات کی طرف نہیں بلایا, میں تو اپنے زندگی میں حق بات بولتا رہا. اے رب میرے نفس میں جو تو ہے وہ جانتا ہے, لیکن تیرے اندر ہے میں نہیں جانتا.
جانتا. اے اللہ اب جب تک میں زندہ تھا اپنی قوم کو توحید کی طرف بلاتا رہا, میرے مرنے کے بعد میرے قوم کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اے اللہ تو ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ قیامت کے دن ہر ایک نیک آدمی کو بلایا جائے گا جن جن کی پوجا ہوئی ہے. اللہ عزیر کو بھی اٹھائے گا, عیسیٰ کو بھی اٹھائے گا, بندہ نواز کو بھی اٹھائے گا, جتنے اولیاء ہیں ان سب کو اٹھائے گا. اگر قیامت کے دن عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اٹھا کر پوچھے گا, اے عبد القادر کیا تم نے لوگوں کو اپنی قبر کی پوجا اور اپنے سوال کرنے کا حکم دیا تھا؟ اگر قیامت کی اس محشر کی عدالت میں عبد القادر جیلانی یہ کہے نہیں تو بدعتیوں کا کیا حال ہوگا؟ بلکہ بدعتی تو آج کہتے ہیں دیکھو کیسا ہے, قیامت کے دن نبی کے ساتھ رہنے کی توفیق نہیں ہوتی, قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ حشر کرنے کی تمنا نہیں ہوتی, بلکہ بدعتی علماء یہ رٹ لگاتے ہیں دیکھو لوگو اگر قیامت کے دن اگر تم جو ہے نجات پانا چاہتا ہو تو غوث اعظم کا دامن پکڑ لو. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا کفری عقیدہ ممبر پر کھڑے ہو کر بولتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. یاد رکھیے قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا, جن جن کی پوجا ہوگی, جن جن نیک لوگوں کی قبریں بنائی گئیں, ان لوگوں نے تو کبھی اپنے لوگوں کو نہیں کہا کہ تم مجھے پوجا کرو. لوگوں نے آج درگاہوں کو, خانقاہوں کو, آستانوں کو کمرشل انداز کا بنا کر لوگوں کا ناحق پیسہ کھا کر اور مکمل طور پر کمانے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے. معزز حاضرین, عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب جتنی روایتیں ہیں, جتنی من گھڑت باتیں ہیں, ان تمام سے اپنے آپ کو دور رکھو. اور یاد رکھو اللہ کا ولی کون ہوتا ہے, شیطان کا ولی کون ہوتا ہے, آپ اس میں یقیناً فرق کریں. دیکھیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک آدمی ہوا میں اڑنے لگا, غور سے سنیے بات, یہ ہوا میں اڑنے لگا, لوگ بولے کیا کہ کرامت ہے یہ, تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کرامت الگ ہے, شیطان کی چال الگ ہے. آج دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں, شیطانوں کو جنات سے مدد لے کے ہوا میں اڑ کے بتاتے ہیں. یاد رکھو معجزہ ملتا ہے کس کو ملتا ہے, نبی کو ملتا ہے. کرامت ملتی ہے تو نیک آدمی کو ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو کرامتیں دیں, اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کرامتیں دیں. صحیح کرامتیں ہو سکتی ہیں, لیکن آج جھوٹی کرامتیں اتنی لائی گئی ہیں, صحیح کرامتیں چھپ گئی ہیں. اور سلفیوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ عبد القادر کو نہیں مانتے. ہم تو عبد القادر کو مانتے ہیں, اللہ کا ولی, مگر ان کی طرف جو جھوٹی کرامتیں ہیں ان تمام کرامتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. اور یاد رکھو کسی بھی شخصیت کے پیچھے مت بھاگو. یہ دیکھو آج عبد القادر جیلانی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس کے پیچھے بھاگ رہے نہیں. اور آج پیر مریدی کا چکر بہت ہے. 4 سلسلوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے, کہتے کہاں ہے ذکر, جنت کی 4 نہروں کا ذکر کیا تو 4 سلسلے بولتے ہیں کہتے. اور دنیا میں یہ قادری جو سلسلہ ہے یہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر کے ہی بنایا گیا ہے. ہم آپ کو اس خطبے نصیحت کرتے ہیں بدعتی علماء سے دور رہو, بدعتی کتابوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یاد رکھو جتنے لوگ یہاں ہیں آپ اس کے خطبے کے بعد جا کر بدعتیوں کا کوئی بھی خطاب یوٹیوب پر بھی نہیں سننا اور ان کی کوئی تقریر نہیں سننا. آپ یہ بولتے انہیں کیا بولتا سن کو دیکھیں گے بولے تو نہیں ہوتا, وہ عالم سن سکتا ہے, ایک عام آدمی سنا تو پتہ نہیں نعوذ باللہ اس کی کوئی بھی بات اچھی لگے, آپ توحید کو چھوڑ کر بدعت میں چلے گئے تو کیا کریں گے. معزز حاضرین آخر میں ایک بات بتاتے ہیں, آج کل لوگ یہ نظمہ بہت پڑھتے ہیں اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر ایسی بدعتیں نظمیں پڑھی جاتی ہیں, لہذا ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. کچھ اقوال ہیں سلف کے اور اپنے آپ کو بیان کر ختم کرتے ہیں. ہمارے جو اسلاف تھے اپنے بچوں کو لے کر نکلتے تھے, بولتے بیٹے ذرا اپنی انگلیاں اپنے کان میں رکھ لو نا, کان تو بھی کوئی بدعتی کی کوئی سی بات تمہارے کان میں پڑی تو تمہاری دنیا آخرت خراب ہو جائے گی. اللہ اکبر. اپنے بچوں کی بدعت سے حفاظت کرو, اپنے بچوں کو خبروں پر مت لے جاؤ, اپنے بچوں کو بدعتیوں سے مت پڑھاؤ. ایسے ہوتا ہے ہمارے پاس بدعتی علماء آتے ہیں, ہم ان کو معمولی سمجھ جاتے ہیں, بلکہ کیا کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ, جو آدمی بدعتی ہے اگر بدعت میں گھرا ہوا ہے اور اپنی بدعت سے توبہ بھی نہیں کرتا, اسے سلام بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر تم اس کو سلام کرو گے گویا تم محبت کر رہے ہو بدعت سے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بولتے اے اللہ بدعتی کو میرے اوپر مسلط مت کر. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے قاضی عیاض رحمہ اللہ بولتے اپنے دینی معاملے میں کسی بھی بدعتی سے مشورہ مت کرو. آج کل ہم لوگ کیا ہوتا ہے
سنی ہے، عقیدہ سب اچھا ہے، کیا بولتے ہیں بدعتی لڑکے یا لڑکی کو لا کے ہمیں سدھار لیں گے، بولتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہو۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں بدعتی لڑکے لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک وہ شادی سے پہلے صدق دل سے توبہ کر کے نبی اور صحابہ کے عقیدے پر نہیں آتی، اس وقت تک جو ہے اس سے شادی ناجائز ہے۔ بلکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں عمران بن حطان رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین تھے، محدث تھے، انہوں جا کر کیا کرے، یہ خارجی سے شادی کریں۔ لوگ بولے عمران شادی مت کرو خارجی سے، انہوں بولے خارجی لڑکی رہی تو کیا میں لا کے سدھار لوں گا؟ ہوا کیا، عمران بن حطان رحمہ اللہ حدیث کے راوی جن کی حدیث بخاری میں ہے، شادی کر لے تو خارجی ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، مجھ نکل گئے اہل السنہ والجماعہ سے۔ لہذا اس خطبے سے ہم پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، ربیع الثانی کے مہینے میں بدعتی لوگ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر 11ویں شریف مناتے ہیں، اپنے آپ کو غلامان غوث کہتے ہیں۔ لہذا ہم کہتے ہیں اگر دنیا میں کوئی ولی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، بلکہ آپ ولیوں کے اولیاء ہیں، لہذا ہمیں کسی بھی شخصیت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں عبد القادر جیلانی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نیک آدمی تھے، ان کی صحیح کرامتوں کو ہم بھی دل و جان سے مانتے ہیں، جب بھی نام آتا ہے تو رحمہ اللہ کہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جھوٹی روایتیں جتنے یوٹیوب پر ہیں بدعتیں بیان کرتے ہیں، ہم ان سب سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اے اللہ جو بھی لوگ بدعت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اے اللہ جو بدعتی علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر جو ہے بھاری پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستہ بتائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے جتنے پیغامات دیے تمام پیغامات عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم کو اولیاء سے سچی محبت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کے بارے میں اہل سنت والجماعت نے جو عقیدہ رکھا ہے اسی عقیدے کو اپنا توفیق عطا فرمائے۔ اے رب یہ اولیاء کی شان میں غلو کرنے سے ہمیں تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی مرتے دم تک ہمیں توحید پر رکھے، سنت پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔